نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، ولیکن اختلفوا، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، پس بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں مختلف شان والے پیغمبر تشریف لائے جنہوں نے حسب مراتب معجزات دکھائے اور دلائل بیان فرمائے۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ سب لوگ کبھی مؤمن نہیں ہوئے، سب لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، نیک بختوں نے اطاعت کی اور بدبختوں نے سرکشی کی۔ تو اس میں آقا علیہ السلام کو تسلی اور تشفی دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر بھی سب لوگ ایمان نہیں لائے، آپ کی لوگ مخالفت کرتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے روئے زمین پر وہ ہمارے ارادے سے ہو رہا ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ سب نبی ایک درجے کے نہیں ہیں، بعض بڑے بعض بہت بڑے۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ عام لوگ بھی یکساں نہیں ہیں، بعض تو نیک بخت اور بعض وہ ہیں کہ جو بدبخت اور شقی ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے ارادے سے ہے، کیونکہ ہماری شان ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتا تو گزشتہ پیغمبروں کے بعد ان کی امتوں میں جنگ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس بے شمار معجزات آ چکے تھے جو انہیں ہدایت پر رکھنے کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی یہ ہوا کہ ان میں دینی اختلاف پیدا ہو اور جنگ و جدال بھی ہو، کیونکہ اس میں سینکڑوں حکمتیں ہیں، لہذا ان میں اختلاف ہوا کہ بعض تو ایمان پر قائم رہے اور بعض منکر ہو گئے، اور ان میں سخت قسم کی جنگیں واقع ہوئیں، خوب قتل و قتال ہوا، آپس میں لڑے، خوب مرے بھی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان لڑائیوں کے بعد بھی ان کی آنکھ کھل جاتی اور وہ لوگ اپنے جانی اور مالی نقصان کو دیکھ کر پھر کبھی نہیں لڑتے، مگر اللہ رب العزت سارے جہان کا مالک و مختار ہے، سب کچھ اس کی ملک ہے، اس کے ارادے کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، جو وہ چاہتا ہے سو وہ کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر اچھی بری چیز، ایمان ہو یا کفر ہو، وہ سب رب کے ارادے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور اسی کے ارادے سے ہر چیز واقع ہوئی ہے، وہ جسے چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور جسے چاہے تو کفر کی گھاٹیوں میں وہ بھٹکتا رہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو یہ کہے کہ خیر تو رب کی طرف سے ہے، بھلائی تو رب کی طرف سے ہے، اور سرکشی اور برائی اور کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو وہ شخص بے دین ہے، جیسے کہ معتزلہ کا عقیدہ یہی ہے کہ خیر اور بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ خیر و بھلائی کا خالق ہے، اور برائی اور شر جو ہے اللہ اس کا خالق نہیں ہے۔ اس صورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت قائم رہ نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ تو چاہے گا بھلائی کرنا، خیر پھیلانا، اور جو شر کا مالک ہے وہ چاہے گا شر پھیلے، تو پھر تو نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔
ایک یہودی ایک معتزلی کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا. معتزلی بولا کہ اے یہودی تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں مسلمان ہوں، میں کیسے ایمان لا سکتا ہوں؟ معتزلی نے کہا کہ خدا تو چاہتا ہے کہ تو ایمان لائے، کیونکہ وہ تو خیر کا خالق ہے، وہ تو خیر ہی چاہتا ہے، مگر شیطان تجھے روکے ہوئے ہے. یہودی بولا کہ پھر تو شیطان غالب ہوا، خدا مغلوب، کہ رب کا چاہا نہیں ہوا اور شیطان کا چاہا ہو گیا. میں ایسے مغلوب خدا کو نہیں مانتا، شیطان ہی کے ساتھ رہوں گا جو خدا پر غالب ہے. معتزلی یہ سن کر حیران رہ گیا. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، خواہ وہ خیر ہو خواہ وہ شر ہو. مثنوی شریف کے اندر ہے کہ ایک جبریہ مذہب کا آدمی انگور کے باغ میں گیا اور پھل کھانے لگا. اتفاقاً باغ کا مالک آ گیا اور بولا کہ میری اجازت کے بغیر پھل کیوں توڑے تو نے؟ وہ بولا کہ خدا کا بندہ خدا کے حکم سے خدا کے پھل کھا رہا ہے، تجھے کیا اعتراض ہے اس میں؟ میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ تو رب سے کہے کہ تیرے پھل کیوں توڑوا رہا ہے وہ؟ مالک بولا بہت اچھا. غلام کو حکم دیا کہ اسے باندھو، بندھوا کر پیٹنے لگا. جبریہ نے شور مچایا. مالک نے کہا کہ کیوں چیختا ہے؟ خدا کا بندہ، خدا کا ڈنڈا، خدا کی رسی، میں تجھے خدا کے حکم سے پیٹ رہا ہوں، تو اسی سے کہے کہ مجھے کیوں پٹوا رہا ہے. تب جبریہ نے اپنے اس عقیدے جبر سے توبہ کی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ گفت توبہ کر دم از جبر اختیار، اختیار است اختیار است اختیار. میں جبر سے توبہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ واقعی بندے کو بھی اختیار ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اے بے وقوف، اگر تو کتے کو پتھر مارے تو کتا پتھر کو نہیں کاٹتا، تجھے کاٹتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پتھر تو مجبور ہے، تو مختار ہے. بے عقل کتا تجھ میں اور پتھر میں فرق کر رہا ہے. اگر تو فرق نہ کرے تو کتے بھی سے بھی زیادہ بے وقوف ہے. مسئلہ تقدیر میں 3 مذہب ہیں: جبریہ، قدریہ، اہل سنت. جبریہ بندے کو پتھر کی طرح مجبور محض مانتے ہیں. ان بے وقوفوں کے نزدیک پنکھے اور ہاتھ کی حرکت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ان کے یہاں قلم اور کاتب دونوں یکساں ہیں کہ نہ قلم کو اختیار نہ کاتب کو، کہ دونوں خدا کے حکم سے کٹ پتلی کی طرح چل رہے ہیں. اور قدریہ بندے کو مختار مطلق مانتے ہیں اور تقدیر کے منکر ہیں. ان بے وقوفوں کے نزدیک رب اور بندے میں کوئی فرق نہیں. ہم اہل سنت بندے کو تخلیق کے اندر مجبور اور کسب کے اندر بعطائے الہی مختار مانتے ہیں. خلق کے معنی ہے نیست کو ہست کر دینا، یہ اللہ ہی کی شان ہے. معدوم کو وجود بخش دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی شان ہے، اسی کی قدرت ہے. یہ سب مولا رب العزت کا کام ہے. اس کا فرمان ہے کہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اور کسب کے معنی ہے ہستی کے اسباب کو جمع کر دینا، یہ کام بندے کا ہے. حلق پر چھری چلانا بندے کا کام ہے. پھر جانور کو مردہ کر دینا یہ رب کا کام ہے. لہذا بندہ ذابح تو ہے مگر ممیت نہیں ہے. ممیت یعنی موت دینے والا رب تبارک و تعالی ہی ہے. ہمارے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر کام اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، مگر بعض وہ کام ہیں جن میں بندے کے ارادے کو کچھ بھی دخل نہیں ہے. جیسے ہماری نبض اور قلب کی حرکت، اس پر نہ عذاب نہ ثواب. اور بعض وہ کام ہیں کہ جن میں بندے کے اختیار کو بھی دخل ہے، جیسے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ کی اختیاری حرکتیں. اگر یہ حرکتیں شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں گی تو ثواب ہے، اور یہ حرکتیں شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں گی تو عذاب ہوگا، سزا ملے گی. کوئی شخص مسئلہ تقدیر کا انکار کر کے خدا کو نہیں مان سکتا. اس کا جیسا عمدہ فیصلہ اسلام ہی نے کیا ہے. آج اگر ہم قتل یا چوری کر کے حاکم سے کہیں کہ ہم بے قصور ہیں، یہ تو سب رب نے کرایا ہے، یہ اللہ نے کرایا ہے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، تو کبھی بھی حاکم یہ بات نہیں مانے گا.
حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء اکرام کی عطا میں فرق نہیں ہے اور نہ بینات میں کوئی تفریق ہے. انہوں نے سب کچھ جو اللہ نے ان کو عطا کیا سب کچھ تقسیم کیا اللہ کے بندوں پر, وہ سب کے پاس پہنچی اور نبیوں نے سب پر جود و کرم کیا, مگر لوگوں کے اخذ میں فرق ہے. کسی کو فیض حاصل کرنے کی توفیق ہے اور کسی کو نہیں ہے. وہی تعلیمات ہیں جو حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, علی مرتضیٰ اور دیگر حضرات صحابہ کرام و صحابیات نے سنی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نور علی نور بنا دیا اور انہی تعلیمات کو ابو جہل, ابو لہب اور اس جیسے لوگوں نے سنا, ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا, سورج کی روشنی اور شعاؤں کی پہنچ ہر جگہ ہے مگر چمکادڑ میں یہ نور حاصل کرنے کی توفیق نہیں. گر نبینت بروز شب پر ہے چشم آفتاب راچے گنا. سورج تو چمک رہا ہے, اس کی روشنی ہر جگہ پہنچ رہی ہے, مگر چمکادڑ کو اگر دن میں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے, سورج کی روشنی بھی نہیں چمک رہا ہے, تو اس میں آفتاب کا قصور نہیں ہے. اور لینے والے اپنی حیثیت کے مطابق فیض حاصل کرتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو سب کو یہ توفیق بخش دیتا, مگر یہ حکمت باری تبارک و تعالیٰ کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب